بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی الحمدللہ۔ درود شریف کے ساتھ ساتھ استغفار کا بھی ورد جاری ہے اور اس کی بھی بہت برکتیں مل رہی ہیں۔ استغفار کا ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم استغفار کثرت سے کرتے ہیں تو ہمارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، ہماری اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، ہماری جائز دعائیں مراد حاجات پوری ہوتی ہے، ہمارے رزق و مال میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد سے نوازتا ہے اور تنگی ختم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں ہمارا گمان نہیں ہوتا۔ یہ وہ فضائل و برکات ہیں جو ہم استغفار کرنے کے سنتے آ رہے ہیں، توبہ کرنے کے سنتے آ رہے ہیں۔ جب کوئی بھی بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہت بڑھ کر نوازتا ہے۔ استغفار کرنے کی، توبہ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت و برکات ہیں، لیکن سچی توبہ کی ایک بہترین فضیلت ہے، ایک نہایت عظیم الشان فضیلت ہے جسے سن کر نہ آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ میں نے بھی ریسنٹلی قرآن پاک پڑھتے ہوئے ترجمہ تفسیر جب پڑھا اور جب وہ دیکھا تو یقین کریں میں بھی بہت حیران ہوئی۔ تو اسی ثواب کی نیت سے ویڈیو شیئر کر رہی ہوں کہ ہم سب بھی استغفار جب کریں، سچی توبہ کریں اور پھر جس گناہ سے توبہ کی ہے اس گناہ سے بچیں اور نیک عمل کریں، تو دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے گناہوں کو تذکرہ کرتا ہے کہ جو بدکاری کرتے ہیں اور جو برے عمل کرتے ہیں، مختلف اعمال ہیں کہ جو ایسا کرتا ہے اور ایسے ایسے گناہ کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے ان کے لیے سزائیں بھی ہیں اور عذاب بھی بتائے گئے ہیں کہ اگر ایسا گناہ کرو گے تو یہ عذاب ملے گا، اگر یہ برا کام کرو گے تو ایسا عذاب ہے۔ مختلف قسم کے عذابات کا ذکر کر کے، قیامت کے دن کا ذکر کر کے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے کبھی اس طرف سوچا بھی نہیں کہ استغفار کے جہاں ہمیں اتنے فائدے ملتے ہیں، اتنا عظیم الشان فائدہ کہ اللہ تعالیٰ برائی کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ یعنی آپ سوچیں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ کوئی شخص کسی بڑے گناہ میں مبتلا تھا، اس نے توبہ کی، اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ مستقل لکھا جاتا رہا، پھر جب اس نے سچی توبہ کی، استغفار کیا، اللہ کے حضور رجوع کیا اور وہ گناہ ترک کر دیا، اب وہ گناہ نہیں کرتا، اس نے نیک اعمال کرنا شروع کر دیے، تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا۔ تو علماء کرام اس کی تفسیر میں دو طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال سے اس کی برائیوں کو مٹا کے اس کی جگہ نیکیوں کا اضافہ کر دے گا، اور دوسرا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس گناہ سے محفوظ رکھے گا، یعنی اب وہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کرے گا بلکہ گناہوں کی جگہ نیکیوں پہ لگا دے گا، یعنی اب وہ اچھے کام کرنے لگے گا۔ اس نے جو پچھلی زندگی جن گناہوں میں گزاری، اب وہ اپنی زندگی میں نیک اعمال کرنے لگے گا، اچھے اعمال کرنے لگے گا۔ تو دیکھیں دونوں ہی تفاسیر بڑی اعلیٰ ہیں۔ ایک تو اگر نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا کر اس کی جگہ نیکیاں لکھ دی جائیں، کیا ہی بڑی بات ہے، کیا ہی اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو گناہ ہم نے پچھلی زندگی میں کیے، جب اس سے تائب ہوئے، سچی توبہ کی، تو اللہ کریم نے ہمیں نیک اعمال کی طرف لگا دیا، اچھے اعمال کی طرف لگا دیا۔ تو جہاں توبہ کرنے کی ہم بہترین فضیلتیں سنتے ہیں کہ مال سے مدد ہوگی، اولاد سے مدد ہوگی، بارش برسائے گا، یا ہم سنتے ہیں کہ استغفار کرو حاجات پوری ہوں گی، گناہ مٹ جائیں گے، اللہ کریم راضی ہو جائے گا، تو یہ والی فضیلت بھی ذہن میں رکھیے کہ جب ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے تو اللہ کریم ہماری برائیوں کو، ہماری بدعمالیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اور وہ غفور الرحیم ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ ہم اس کی شان رحیمی، شان کریمی کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے، وہ دونوں چیزیں کرنے پر قادر ہے۔ وہ بندے کے اعمال سے برائیوں کو مٹا کے اس کو نیکیوں میں بدلنے پر بھی قادر ہے، وہ بندے کو نیک اعمال پر لگانے پر بھی قادر ہے۔ تو جب استغفار کریں، اپنے گناہوں کا تصور کر کے کریں کہ میں نے فلاں وقت میں یہ گناہ کیا، یا اللہ میں تیرے حضور اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی زندگی میں یہ گناہ نہیں کروں گا یا کروں گی، اور پھر اس پر قائم بھی رہیں، آنے والی زندگی میں اس گناہ سے بچیں اور نیک اعمال کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ سچی توبہ کا یہی سب سے بڑا فائدہ کہہ لیں، سب سے بڑا نتیجہ کہہ لیں کہ بندے نے جس گناہ سے توبہ کی اس سے بچے اور پھر وہ نہ کریں۔ تو دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی عظیم الشان فضیلت ہے، کتنی حیرت انگیز فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ کریم ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنائے، خوب استغفار کرنے والا بنائے، خوب درود شریف پڑھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے اور ہم سب کو بلا حساب و کتاب بخش دیں۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔